थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इससे पहले हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, बिकॉज़ काफ़ी लोग मुझे कॉल करके इस बारे में पूछते हैं कि जी अगर अब हम लोग किसी यूरोपियन नेशनल के साथ शादी करें तो हम पे कौन सा कानून अप्लाई होता है। बिकॉज़ लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि आया अगर हम अब यूरोपियन नेशनल के साथ शादी करेंगे, और ऐसे यूरोपियन नेशनल के साथ जिनके पास 5 साल का प्री सेटल स्टेटस है, तो आया हम अपेंडिक्स EU के अंडर आते हैं या हम किसी और लॉ के तहत आते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अब ब्रेक्सिट हो चुका है, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट का भी पीरियड ख़त्म हो गया। ऑफ कोर्स होम ऑफिस ने बिल्कुल वेबसाइट पे बोला हुआ है कि अगर किसी ने EU की लेट एप्लीकेशन डालनी है वो डाल सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए नहीं है जिनकी अब फैमिली लाइफ क्रिएट हुई है EU नेशनल के साथ। क्योंकि अगर आपकी अब फैमिली लाइफ क्रिएट हुई है EU नेशनल के साथ, तो आप अपेंडिक्स FM के अंडर आते हैं। यानी कि जो रूल अप्लाई होता है ब्रिटिश नेशनल, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, रेफ्यूजी स्टेटस, या जिसके पास ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन है, वो वाला रूल आप पे अप्लाई होगा। तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप शादी करते हैं किसी यूरोपियन नेशनल के साथ, तो यूरोपियन लॉ यानी कि वो जो पहले वाला कानून था वो आप पे अप्लाई नहीं होता। अब वो वाला कानून अप्लाई होगा जो ब्रिटिश सिटीज़न या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वाले जब शादी करते हैं, या जो रेफ्यूजी स्टेटस वाले शादी करते हैं अपेंडिक्स FM पे, उन पे अप्लाई होता है। तो ये बात थोड़ा सा मैंने लोगों को क्लैरिफाई करनी थी। तो हम अपने अब पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये पता करना था कि मेरी सास पाकिस्तान में रहती है और उनका हम वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं परमानेंट। जैसे क्या कहते हैं, उनकी 3 बेटियां हैं लाहौर में, लेकिन वो कोई भी उनकी डे केयर नहीं कर सकता, और उनका लास्ट ईयर कैंसर भी हुआ था, माउथ कैंसर, जो अब माशाल्लाह रिकवर कर गई हैं। लेकिन हम क्या उनका परमानेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इधर आने के लिए? ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जो वीज़ा जिसकी आप बात कर ली हैं वो अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वाला वीज़ा है जो होम ऑफिस ने शुरू किया है। और अगर आपके कोई भी अडल्ट डिपेंडेंट जिसमें आपके पेरेंट भी आते हैं, अगर वो उस वीज़े के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो बिल्कुल इंडेफिनिट लीव टू एंटर मिलता है, जो कि ऑटोमेटिकली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन बन जाता है व्हेन दे आर हियर। उस वीज़े की जो 5 मेन रिक्वायरमेंट है, आई थिंक 4 मेन रिक्वायरमेंट है, लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। पहली मेन रिक्वायरमेंट उस वीज़े की ये है कि जी जो एप्लीकेंट है वो इल हेल्थ, एज या किसी फिज़िकल या मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से अपने डे टू डे काम काज नहीं कर सकते। अब डे टू डे काम में आता है मेडिसिन लेना, हाइजीन का ख्याल रखना, कपड़ों का, साफ़ कपड़ों का ख्याल रखना, खाना खाना बनाना, ये सारी चीज़ें जो डे टू डे रूटीन के अंदर आती हैं।
تو ہوم آفس یہ کہتا ہے کہ جی وہ یہ ڈے ٹو ڈے چیزیں پرفارم نہیں کر سکتے، اور ایویڈنس کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ان کے جو فیملی ڈاکٹر ہیں وہ اس کے اوپر اپنی اسیسمنٹ یا اپنی رپورٹ دے دیں. تو یہ پہلی کنڈیشن ہو جاتی ہے. سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ جی جو باقی فیملی ممبرز ہیں وہ ان کا دیکھ بھال وہاں نہیں کر سکتے. اس میں ویریس ریزن ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی بیٹیاں ہیں یا آپ کی ڈاٹرز ہیں، اکثر ہی ہوتا ہے ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں. انڈیا، پاکستان اینڈ سرٹن کلچرز میں بڑا کامن ہوتا ہے کہ دے دین اسٹارٹ لکنگ آفٹر دے ان لاز. تو ان کے پاس وہ ٹائم اور ریسورسز نہیں ہوتے کہ دے کین لک آفٹر دے اون بایولوجیکل پیرنٹس. تو اس کی بھی ایکسپلینیشن دی جا سکتی ہے ڈپینڈنگ آن دا سرکمسٹانسز. تیسری چیز ہوتی ہے کہ کوئی اور ارینجمنٹ ہوم کنٹری میں نہیں ہو سکتی ان کی کیئر کی، وچ از اگین فیکٹ سینسٹیو سبجیکٹیو میٹر ہوتا ہے. آپ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ کیوں جی اس ہوم کنٹری میں کوئی اور ایسی ارینجمنٹ اویلیبل نہیں ہے کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے آپ کسی تھرڈ پارٹی کو امپلوائے کر سکتے ہیں. زیادہ تر اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں جس طرح وہ ایلڈرلی ہو جاتے ہیں تھوڑے سے، یا آپ ایلڈرلی ڈپینڈنٹس کی بھی بات کر لیں، تھوڑے موڈی ہو جاتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ اسٹرینجرس ٹو کم اور ان کو ہاتھ لگائیں، ان کو ہائیجین کا خیال رکھیں، ان کو بیت کرائیں. دیٹس ویری کامن. تو وہ بھی ایک چیز ہے جو آپ کامنلی ایڈریس کر سکتے ہیں. یو کے سے آپ کو یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایڈیکویٹ اکوموڈیشن ہے، اور آپ کو یہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ایڈیکویٹ مینٹیننس ہے، جس کا ایک اپنا فارمولا ہوتا ہے. تو اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ طارق بھائی جب آپ نے یہ 5 چیزوں کی لسٹ بتائی ہے اور ہوم آفس کی بھی لسٹ ہم سے شیئر کی ہے، ہمیں تو یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ لگتا ہے، لیکن لیٹ می بی میں آپ سے شیئر کر لوں ایکسپیرینس سے ایک بات کہ اپلیکیشن تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ لگتی ہے، بٹ گیٹ ریڈی فار اے فائٹ. کیونکہ دیکھنے میں آیا کہ کبھی کبھی ہوم آفس والے تھوڑی سی باریکیاں نکال لیتے ہیں، میڈیکل رپورٹ میں باریکیاں نکال لیتے ہیں، ایویڈنسز میں جو آپ پیش کرتے ہیں کہ کیوں سبلنگز خیال نہیں رکھ سکتے پیرنٹس کا، تو پھر یو ول ہیو ٹو گو اینڈ فائٹ دا کیس ان کورٹ. تو ایز لانگ ایز آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اگر آپ ایویڈنس پورا دے رہے ہیں اور کسی وجہ سے ہوم آفس ریفیوز کرتا ہے، آپ کے ایویڈنس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، یو ولنگ ٹو گو ٹو کورٹ اینڈ فائٹ یور کارنر، دین میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بڑا آرگیوبل کیس ہے. لیکن اگر آپ وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں جو ہوم آفس بول رہا ہے اپنی ویب سائٹ پہ، اور پھر بھی وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، دین آف کورس دے ہیو ٹو میک اے کیس ان فرنٹ آف دا جج کہ کیوں وہ ان ڈاکومنٹس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو ایز لانگ ایز آپ فائٹ کے لیے ریڈی ہیں، ڈیفینیٹلی یو شوڈ میک این اپلیکیشن. اور پلیز ریکویسٹ ہے کہ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے یہ اپلیکیشن ڈالیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ ہوم آفس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اینڈ دین کہتے ہیں نا فالو دا پاتھ. تو پھر آپ کو اس ہوم آفس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے، اور اگر وہ کسی وجہ سے ریفیوز کرتے دین گیٹ ریڈی فار دا فائٹ، اور آپ چیلنج کریں اس کو کورٹ میں جا کے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. آئی وش یو آل دا بیسٹ اینڈ ریکوری فار یور مدر ان لا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو سر جی، میرے 2 کوشچن ہیں. میں نے نیشنلٹی اپلائی کی ہوئی ہے اور 4 مہینے ہو گئے، ابھی تک آنسر نہیں آیا، اور میں انڈیا جانا چاہتی ہوں. اگر اس کے بیچ میں اکتوبر میں جانا چاہتی ہوں، اگر اس کے بیچ میں اگر اپروول آ جاتا ہے تو میں سیریمنی بک کر کے انڈیا جا سکتی ہوں کہ نہیں، اگر اپروول آ جاتا ہے تو؟ اوکے، اینی تھنگ ایلس؟ نو، یہی ہے کہ بک کر کے میں جا سکتی ہوں اگر مجھ کو اسی دوران انویٹیشن لیٹر آ جاتا ہے اپروول اوکے، کے بعد. تھینک یو. یہی ہے کوشچن. اوکے، تھینک یو ویری سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں اگر کسی ایمرجنسی میں آپ کو جانا بھی پڑتا ہے انڈیا، بالکل چلے جائیں، بیکاز ایز لانگ ایز پیچھے گھر میں کوئی آپ کی میل ریسیو کر سکتے ہیں، بیکاز آپ ہوم آفس کو ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں جب وہ آپ کی سرمنی آتی ہے کہ میں ابھی کنٹری سے باہر ہوں، میں واپس آ کے اپنی سرمنی بک کر لوں گی. اینڈ ایز لانگ ایز یو انفارم دا کاؤنسل، بیکاز ابھی 2 طرح کے لیٹر آ رہے ہیں اپروول کے. ایک لیٹر آتا ہے کہ جی ہم نے آپ کی اپلیکیشن اپروو کر دی ہے، لیکن جب تک ہمیں کاؤنسل آپ کی لوکل نہیں بولے گی کہ انہوں نے اوتھ سرمنیز اوپن کر لی، ہم آپ کو کنفرمیشن نہیں بھیجیں گے اوتھ سرمنی کا. پھر ویسے بھی آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے پراپر لیٹر کہ آپ کاؤنسل سے بات کر سکتے ہیں، تو وہ آپ پھر کاؤنسل سے بات کر کے ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی میں اتنے عرصے کے لیے کنٹری میں نہیں ہوں، مہربانی کر کے اس کے بعد کی ڈیٹ مجھے دے دیں اوتھ سرمنی کے لیے. سو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل اینڈ سلوشن ہوتا ہے. ٹریول آپ اس لیے کر سکتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ دا ریزن آپ نے نیشنلائزیشن اپلائی کی ہے کیونکہ آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے، تو جس پہ آپ ٹریول بالکل کر سکتے ہیں. سو کامن سینس اپروچ یہی کہتی ہے کہ بالکل آپ ٹریول کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا پیچھے سے ریفیوزل آتا ہے
کوئی آپ کو وہ ڈاکومنٹ بھجوا دے تو آپ کاؤنسل کو بتا سکتے ہیں کہ میں ابھی کنٹری میں نہیں ہوں, میں اس ڈیٹ کو واپس آ رہی ہوں, تو پلیز آپ اس کے حساب سے اگر میری اوتھ سیرمنی ارینج کر دیں, اگر آپ کو وہ والا لیٹر ملتا ہے. اگر وہ والا لیٹر ملتا ہے کہ ہم نے آپ کی اپلیکیشن اپروو کر دی ہے لیکن ابھی ہمیں لوکل کاؤنسل نے آپ کی بتایا نہیں کہ وہ اوتھ سیرمنیز ری اوپن کریں, دین یو ول ہیو ٹو ویٹ. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام طارق جی, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے, تھینک یو فار آسکنگ. جی جی ہاں جی, بس میرے پاس ایک ہی تھا کویشچن, ویسے تو کہتے ہیں آنسر پچھلے آپ کے کالر سے مل گیا ہے. تو MN1 فارم کرنے کے لیے اب میری بھی پاسپورٹ اپلائی کر رہا ہوا ہے برٹش سٹیزن کے لیے, تو میں اپنے بیٹے کا کرنا تھا اپلائی, جی تو اس کی فیس ابھی کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے تو کچھ کہا تھا لیکن ابھی تک کچھ کلیریفیکیشن نہیں ہوئی. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. سر ابھی تک تو فیس وہی فل ہے, آئی تھنک اباؤٹ, ڈونٹ کوٹ می آن اٹ, بٹ 1200 کے آس پاس, 1100 اینڈ سم تھنگ. آپ کی آبزرویشن بالکل کریکٹ ہے. سپریم کورٹ چھوڑیں, پہلے جی آر کے وقت جج نے بولا, پھر کورٹ آف اپیل میں جج نے بولا, پھر سپریم کورٹ میں جج نے بولا, بیکاز ہوم آفس خود ایڈمٹ کرتا ہے کہ جو ہماری کاسٹ ہے نیشنلائزیشن کے رجسٹریشن اپلیکیشن کی وہ اباؤٹ 374 پاؤنڈز ہے, باقی سارے ہمارے ایڈمنسٹریٹو چارجز ہیں 600 اینڈ سم تھنگ, تبھی آلموسٹ 1100 کی فیس ہے. تو ریکمنڈیشن تو ان کو یہی تھی کہ آپ اپنی فیس ریڈیوس کر کے 374 کر دیں, لیکن یا سرٹن کیسز میں فری کر دیں, لیکن ابھی تک کوئی ایسا ایکشن ہوم آفس سے نہیں ہوا ہے. میں اگر آپ میری آئی تھنک وہ آلموسٹ سال ہو گیا اس ویڈیو کو جو میں نے بنائی تھی, ایکسٹرا ویڈیو, اگر ہمارے چینل پہ آپ دیکھیں تو میں نے یہی بولا تھا کہ اگر کوئی امید پہ یہ بیٹھیں کہ ہوم آفس فیس کم کر دے گا, ہم ویٹ کر لیں, تو پھر آپ کی مرضی ہے. میں تو یہ بولتا ہوں اگر کوئی بچہ رجسٹریشن کے لیے ایلیجبل ہو گیا, لیں اس کی رجسٹریشن اینڈ گیٹ اٹ اوور ود, تو اس کو برٹش بنائیں. تو سر وہ پھر آپ کے اوپر ہے, بٹ نہیں, ابھی تک تو دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے کہ ہوم آفس کم کرے گا فیس کو. آف کورس کل بھی ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تک آئی ہیو ناٹ ریڈ اینی مٹیریل کہ اٹس ان دا پائپ لائن. اور اگر آپ میرا, جیسا میں نے ابھی عرض کیا, آئی تھنک 8-9 منتھ سے, آلموسٹ سال پہلے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی تھی کہ ڈونٹ ویٹ فار اٹ, جن کا آ رہا ہے وہ اپنی نیشنلائزیشن رجسٹریشن بچوں کی اپلائی کریں, اور پھر فیوچر میں جب بھی ریڈیوس ہوئی فی دیکھا جائے گا جو بھی اس کے اندر کوالیفائی کرتا ہے, لیکن ابھی تو کوئی ایسی آپشن نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میم. جی میں بھائی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا, 2 سوال کرنے ہیں. جی پوچھیں. ایک سوال میں نے کرنا ہے کہ میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے, اور اس کا جو ہے نا, ہم ایک گھر میں رہتے ہیں, 3 جنے رہتے ہیں گھر میں, کون سر کا ہے, اور لڑکی کے جو منگانا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, کون سے ہمیں ہمارے بیٹے کے لیے کاغذ ضروری ہوں گے اس کو منگانے کے لیے لڑکی کو. تو یہ کونسل کا گھر ہے اور ہم 3 جنے ایک گھر میں رہتے ہیں, تینوں کے نام پر ہے. جی. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں یعنی کہ میں نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں انگلش ٹیسٹ پاس کروں, لیکن نہیں کر سکی. میں پڑھی لکھی نہیں ہوں اتنی, تو میں نہیں کر سکی. تو کوئی اور چارہ ہوگا, یعنی کہ کوئی اور ہے کوئی راستہ, یعنی کہ کر سکتے ہیں کسی اور راستے سے یا نہیں؟ تھینک یو سو مچ. آپ یہ 2 سوال ہیں. میرے بیٹے کا جو ہے نا, یہ مجھے ذرا غور سے بتانا کہ یہ کام جلدی کیسے ہوگا, اور اس کے لیے ہمیں کاغذ کون سے چاہیے ہوں گے, کیونکہ میرا بیٹا کام کرتا ہے, اس کی تنخواہ 19,800 ہے. تو لیکن مکان ہمارے پاس ایک 2 بیڈروم, ہم 3 جنے ایک گھر میں رہتے ہیں. میں آپ کی بات سن لیجیے. بالکل, میں نے آپ کی بات بالکل سن لی. میں ریورس آرڈر میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو آپ کے بچے کے بارے میں بتا دوں. دیکھیں, جہاں تک بات آتی ہے نیشنلائزیشن اپلیکیشن کی, بالکل بجا آپ نے سنا کہ اس کے لیے آپ کو اپنا انگلش لینگویج ٹیسٹ اور لائف ان دا یو کے دینا پڑتا ہے. اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ نے انڈیفینٹ جب اپنا حاصل کیا تھا تو یہ سارے ٹیسٹ دیے تھے یا نہیں دیے, بیکاز اگر آپ نے انڈیفینٹ اپنا ڈسکریشنری لیو یا اسائلم کے تھرو لیا ہے تو ظاہری بات ہے, یا یورپین لاء کے تحت لیا ہے تو آپ کو یہ ٹیسٹ دینے نہیں تھے, اور اب پہلی دفعہ یہ ٹیسٹ آپ پہ اپلائی ہو رہے ہیں. بیکاز اگر آپ نے پہلے یہ ٹیسٹ دیے تھے تو بی انٹرسٹنگ ٹو نو کہ آپ انہی کو یوز کر کے ایگزیمشن کیوں نہیں لے سکتی, بٹ دیٹس اے سیپریٹ میٹر.
جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ کسی طریقے سے انگلش ٹیسٹ کی معافی ہے، تو جو صرف ایکسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جی پی ایک لیٹر، وہ ایک پرفارما ہے جو ہوم آفس نے ایک فارم ہے جو دیا ہوا ہے آن لائن، اس کو جی پی کو بھرنا پڑتا ہے اور اس میں جی پی کو بتانا پڑتا ہے کہ کیا ایشوز ہیں آپ کو مینٹل جس کی وجہ سے آپ انگلش یہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ وہ ہوم آفس کا ڈاکومنٹ پرنٹ کر کے اپنے جی پی کو دکھائیں اور اس سے ڈسکشن کریں اور کوئی ایسی ریزن میڈیکلی جی پی آپ کو دے سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ ٹیسٹ پاس نہیں کر پاتی، تو پھر ظاہری بات ہے آپ اس کو یوز کر کے ایگزیمشن کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں ہوم آفس سے، ادروائز یہ ٹیسٹ مینڈیٹری ہیں۔ تو یہ بات تو کلیئر ہوگی ٹیسٹ کے بارے میں۔ تو بہتر یہ کہ وہ جو ہوم آفس نے آن لائن فارم بھیجا ہوا ہے ٹیسٹ کی ایگزیمشن کا، اس سے جا کے اپنے جی پی کو دکھائیں، ڈسکس کریں اپنی ریزنز اینڈ سی کہ اگر جی پی کوئی میڈیکل ٹرم اس کے لیے یوز کر سکتا ہے۔ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ آپ سمجھتی ہیں لٹریسی آپ کی شاید کوئی اور وجہ بھی ہو، تو وہ بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ آپ ڈسکس کریں اینڈ دین دے کین ایڈوائز یو پراپرلی۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے بیٹے کے اوپر۔ مبارک ہو، اس کی شادی جب بھی ہوتی ہے، لیکن آئی تھنک میں نے 2 چیزیں نوٹ کی ہیں جو آپ کی کنسرن ہے۔ پہلے تو اکوموڈیشن کی اور پھر کہ کیا ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو لیٹس پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس پہ بات کرتے ہیں اکوموڈیشن پہ۔ دیکھیں، ون آف دا کنڈیشن آپ کے بیٹے کی یہ ہوگی جب وہ اپنی بیوی کو یہاں بلانا چاہتا ہے کہ گھر میں سفیشینٹ اکوموڈیشن ہے، یعنی کہ گھر اوور کراؤڈ نہ ہو، جس کا ایک فارمولا ہوتا ہے جو ہوم آفس اپلائی کرتا ہے، جس میں نارمل یہ ہوتا ہے کہ جتنے کمرے ہیں پر کمرہ 2 اڈلٹ ہوتے ہیں اور وہ کمروں کے اندر ڈائننگ روم اور لیونگ روم کو بھی ایڈ کرتے ہیں۔ تو جو سب سے آسان طریقہ ہے، میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ آپ کسی بھی کمپیٹنٹ اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس چلے جائیں جو پراپر اسٹیٹ ایجنٹ ہے، کیونکہ ان کے پاس میتھڈ ہوتا ہے ہوم انسپیکشن رپورٹ بنانے کا۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے لوکل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جائیں، ڈپینڈ کرتا ہے اسٹیٹ ایجنٹ کون ہے، ان ایوریج 120 پاؤنڈ سے لے کے 250 پاؤنڈز ہوم آفس کہہ رہا ہوں اسٹیٹ ایجنٹس لیتے ہیں یہ رپورٹ بنانے کے لیے۔ تو اگر آپ کسی اسٹیٹ ایجنٹ سے بات کر لیں تو وہ پھر آپ کا گھر آ کے وزٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آیا اس گھر میں اتنی جگہ ہے کہ 4 لوگ رہ سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ ایک فارمولا ہوتا ہے جو اسپیشل اپلائی ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن ہیبیٹیبل روم، جس میں صرف کمرے نہیں ہوتے، ڈائننگ روم بھی ایڈ ہوتا ہے۔ مجھے کان میں بتایا گیا کہ طارق بھائی ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے، ڈو اپولوجائز ابھی، کیونکہ پھر اگر میں نے جواب لمبا دینا شروع کر دیا پھر بریک پھنس جاتی ہے۔ لیٹس گو آن اے بریک۔ بریک پہ واپس آ کے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب کمپلیٹ کروں گا، اس کے بعد آئی ایم گونا ٹیک سم مور کالس ان شاء اللہ تعالیٰ۔ لیٹس گو آن اے بریک۔ بریک کے بعد ہم اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے، تو سی یو آفٹر دا بریک۔ ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز، اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن، اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز، بزنس ریٹ ڈسپیوٹس، ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز۔ ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001۔ Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں ایکسپلین کر رہا تھا کیونکہ ان کا بڑا اچھا سوال تھا کہ جی ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، ہمیں اوور کراؤڈنگ کا پرابلم ہے کہ کیا ہماری جب بہو آئے گی میننگ ڈاٹر ان لا آئے گی، کیا ہمارا گھر اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو انسٹیڈ آف گوئنگ انٹو ڈیٹیل کہ جی اوور کراؤڈنگ کے قانون کیا ہیں، 1985 ہاؤسنگ ایکٹ کیا بولتا ہے، بیکاز وہ کمروں کے سائز کے حساب سے بھی ہے، بیسٹ چیز ہے کہ اپنے لوکل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جائیں، اینڈ آئی ہوپ دیر از اے کمپیٹنٹ اسٹیٹ ایجنٹ جن کو ہوم انسپیکشن رپورٹ بنانی آتی ہو۔ وہ آپ کا گھر وزٹ کریں گے اور آپ کے کمروں کا سائز دیکھ کے اور کون کون وہاں رہتا ہے اس کو دیکھ کے امیجیٹلی بتا دیں گے آپ کو اسی وزٹ کے دوران کہ آیا ایک اور پرسن جو اڈلٹ ہوگا اس کے ایڈیشن سے اوور کراؤڈنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اوور کراؤڈنگ ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے آپ کی کوئی بھی اپلیکیشن اس گھر کے لیے فیل ہو جائے گی، بیکاز اکوموڈیشن، ایڈیکویٹ اکوموڈیشن از اے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ اسپاؤس ویزے کے اوپر۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں گھر کا سائز دیکھ کے کمروں کا کہ ہاں جی بالکل ایک اور بندہ یہاں آ سکتا ہے، تو وہ ہوم انسپیکشن رپورٹ میں لکھ دیں گے۔ تو رادر دین کہ آپ اس کو کمپلیکیٹڈ بنائیں، اپنے لوکل اسٹیٹ ایجنٹ کو وزٹ کریں، ان سے پوچھیں کہ جی آپ ہوم انسپیکشن رپورٹ بنا کے دیتے ہیں،
جو اسٹیٹ ایجنٹ بھی ایک دو کے پاس جائیں گے کہتے ہیں ہاں جی ہم بنا کے دیتے ہیں, وہ گھر آ کے آپ کو بتا دیں گے. اور اگر آپ کی ایڈیکویٹ مینٹیننس اکوموڈیشن نہیں ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو پھر کئی اپنا گھر موو کرنا پڑے گا, اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ اے بگر پراپرٹی. آپ کا بیٹا موو آؤٹ ہو جائے اور اپنا گھر الگ سے لے لے. جہاں تک بات آتی ہے ڈاکومنٹیشن کی, بڑا آسان سسٹم ہے. جب آپ آن لائن جا کے فارم بھرتے ہیں تو ایک چیک لسٹ آ جاتی ہے, اس میں سارے طرح کے ڈاکومنٹ لکھے ہوئے آ جاتے ہیں. بٹ ان جنرل 3 کیٹیگریز ہیں ڈاکومنٹ پرووائڈ کرنے کی. پہلی ہوتی ہے ریلیشن شپ, جس میں مینلی میرج سرٹیفکیٹ, اور اگر آپ کی شادی کو بہت ٹائم ہو چکا ہے تو پھر جتنا آپ نے ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کی ہے اس کا ایویڈنس. نمبر 2 ہوتا ہے فائنینس, جس میں مین ہے کہ اگر آپ امپلائڈ ہیں, سیلف امپلائڈ ہیں, سیونگ سے پیسے دکھا رہے ہیں تو اکارڈنگ ٹو امیگریشن رول آپ کو ڈاکومنٹ دکھانے پڑتے ہیں. دا مین امپورٹنٹ تھنگ تیسری از اکوموڈیشن, جو ہم نے بات کی کہ ہوم انسپیکشن رپورٹ سے کور ہو جاتی ہے اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں, اور اگر آپ کے پاس ایکسکلوسیو گھر ہے, آپ اکیلے رہتے ہیں, پھر تو ٹیننسی اگریمنٹ از سفیشینٹ. تھینک یو جی, اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ آپ کے بیٹے کی شادی کے لیے, مبارک ہو آپ کو. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم طاہر بھائی, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, میں بالکل خیریت سے. اچھا طاہر بھائی, میرا سوال یہ تھا کہ پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے میں نے کیا تھا کویشچن. ہمارا 7 ایئر بیس پہ لگا ہوا ہے, تو ہمارا نا 2 ویک کے بعد ویزا ختم ہو جائے گا جو ایکسٹینشن کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے فی ویور کا اپلائی کیا ہوا ہے. اس منڈے کو ہمیں 8 ویک ہو جائیں گے, 8 ویک. ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں آیا, ٹھیک ہے. ان کو ہم نے سارے پیپر پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, وہ بھی اکاؤنٹ جو ہم یوز کر رہے ہیں, جو نہیں کر رہے وہ بھی, ہر چیز, ٹھیک ہے. تو ہمارے ویسے یونیورسل کریڈٹ سٹارٹ ہوئے تھے 1 سال پہلے, کہنے کے ویزا لگنے کے 1.5 سال بعد. ہم نے ان کو بتایا تھا کہ میں بھی پارٹ ٹائم کر رہا ہوں, میری بیوی بھی پارٹ ٹائم کر رہی ہے. انہوں نے سارے اکاؤنٹ وغیرہ چیک کروں گا, ٹھیک ہے آپ کو جو ہے نا آپ کو پبلک فنڈ آپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سال ہمیں ہو گیا. وہی پیپر ہم نے ان کو بھیجے ہیں, کوئی سرکمسٹنسز ہمارے چینج نہیں ہوئے, جس بنا پہ ہم نے بولا کہ ہم یونیورسٹی لے رہے ہیں, ہماری فی ویور کرنی چاہیے, کیونکہ میں ہوں, میری وائف ہے, اور ایک میرا بیٹا ہے. کیونکہ ایک جو بیٹی ہے وہ 10 ایئر کی ہو گیا, اس کو ہم نے نا 2 ویک پہلے اس کا ہم نے وہ اس کے لیے نیشنلٹی کے لیے ہم نے اپلائی کر لیا, ہم اپلائی نہیں کریں گے یہ اس میں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ 8 ویک ہو گئے, ابھی تک انہوں نے کوئی پیپر اور نہیں مانگا. تو اس میں میں نے پوچھنا تھا کہ اگر اللہ نہ کرے وہ ریفیوز کر دیں فی ویور کے لیے, تو ہمارے پاس اس کا چانسز ہوتے ہیں اپیل کرنے کے لیے پبلک فنڈ کے لیے. شاید فی ویور کے لیے تو شاید محل اپیل نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے لیے ہم اپیل کر سکتے ہیں پبلک فنڈ کے لیے اس کے بعد. اور ویسے بھی اگر 8 ویک آلموسٹ ہو جائیں گے اس منڈے کو, اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً 10 دن رہ جائیں گے. اور تو میں نے پوچھنا تھا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, ہمیں ای میل کرنی چاہیے ان کو ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ ہمیں اتنا ٹائم رہ گیا ہے. تو آپ کے خیال سے کتنے ہمارے چانسز ہیں؟ بتا تو میں نے دیا کہ پیپر ہم نے سارے بھیجے ہوئے ہیں, جس کی بنا پہ ہمیں پبلک فنڈ بھی ایشو ہوا تھا. یہ میرا سوال ہے کہ ہم اپیل کر سکتے ہیں اس پبلک فنڈ کے لیے اس کے بعد اگر ہمیں وہ ریفیوز کر دیتے ہیں فی ویور کے لیے. اوکے, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ پڑھے بغیر نہیں بتا سکتا کہ بھئی آپ کے چانسز کیا ہیں اپلیکیشن پہ. میں اکثر لوگوں کو مذاق میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بہترین ڈاکٹر کے سرجن کے پاس چلے جائیں, بولیں کہ جی میرا آپریشن کر دیں, لیکن جب تک وہ ایکس رے نہیں دیکھے گا وہ کہاں آپریشن کرے گا. تو سیم پرنسپل اپلائز کہ جب تک کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیکھے گا دے کین ناٹ ٹیل یو کہ آپ کے کیس کا کیا میرٹ ہے. کامن سینس اپروچ یہ کہتی ہے کہ بھئی جس بندے کے پاس اپنے رہنے کے کھانے پینے کے پیسے پورے نہیں ہیں, گورنمنٹ سے سہارا لے کے وہ بندہ گزارا کر رہا ہے, وہ فیملی, آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ 10,000 12,000 فیس دے سکتے ہیں. تو کامن سینس تو یہی کہتی ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو یور بینک اسٹیٹمنٹس کے ادھر ادھر سے کیسے پیسے آ رہے ہیں. بیکاز جب آپ نے اپلیکیشن بھری تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو اپنا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر بینک اسٹیٹمنٹ کے حساب سے پورا پرووائڈ کرنا پڑتا ہے. سو آئی کین اونلی وش یو آل دا بیسٹ. دیکھیں بالکل اگر خدا نہ خواستہ آج کل جو یونیورسل کریڈٹ والے بھی نا ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ فی ویور میں کرونا وائرس کی وجہ سے بڑا ٹائم لگ رہا ہے, اینڈ سلولی بٹ شورلی دے آر ٹرننگ اراؤنڈ کہ جن لوگوں کے آلریڈی یونیورسل کریڈٹ لگا ہوا ہے اس پہ وہ تھوڑا پیشنس شو کریں. ہاں جو نئی اپلیکیشنز ڈال رہے ہیں اور وہ یہ بول رہے ہیں کہ جی ہماری ریکویسٹ گئی ہوئی ہے فی ویور کی, کنسیڈر کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے وہ اپنی کنسیڈریشن وہیں روک دیتے ہیں. تو کیونکہ آپ کا آلریڈی یونیورسل کریڈٹ چل رہا ہے, میں امید یہی کرتا ہوں کہ وہ روکیں گے نہیں, بیکاز آپ نے اپنی ریکویسٹ کی ہوئی ہے فی ویور کی. اور اگر خدا نخواستہ وہ کسی وجہ سے روکتے ہیں, آف کورس آپ کے پاس آپشن ہے اس کو چیلنج کرنے کا اور اس کی ریکنسیڈریشن کرنے کا. بٹ امید میں یہی لگاتا ہوں کہ وہ آپ کا فی ویور کی دوران یونیورسل کریڈٹ نہ روکیں. جو نئے لوگ اپلیکیشن ڈالتے ہیں یونیورسل کریڈٹ کی اور ویزا ختم ہو جائے انہوں نے فی ویور ڈالا ہوا ہے, ان پہ کبھی کبھی وہ لازمی تنگ کرتے ہیں کہ جی وی وانٹ ٹو سی کہ آپ کی 3C الائیو ہے یا نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات آتی ہے جو آلریڈی چل رہے ہیں,
देखने में आया कि द यूनिवर्सल क्रेडिट पीपल आर शोइंग अ बिट ऑफ पेशेंस. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट. और इसमें तो कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है कि अगर आप उनको चेस करना चाहते हैं बिल्कुल करें कि जी प्लीज़ मेरा आप डिसीजन लें एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज मेरा सब्सटेंसिव लीव भी ख़त्म हो रही है. लेकिन अगर आप उनकी पॉलिसी देखें तो उन्होंने बोला है कि हम आपको 10 डेज़ देंगे अप्लाई करने के लिए अपनी एक्सटेंशन एप्लीकेशन, जब भी हम आपके फ़ी वेवर का डिसीजन लेंगे. सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. आई विश यू ऑल द बेस्ट. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी अपना सवाल पूछ लें और मैं टीवी पे जवाब दे देता हूँ. जी थैंक यू सो मच. मेरा सवाल ये है कि मेरा पास इंडेफिनेट है. हेलो. जी मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ. जी मेरे पास इंडेफिनेट है. मैं ईयू फैमिली से हूँ. मेरे हस्बैंड जो वो इटालियन नेशनल है. मैंने 2020 में मेरा इंडेफिनेट हो गया था, पर उन्होंने मुझे बायोमेट्रिक्स कार्ड नहीं भेजा था. कि रीज़न उन्होंने ये दिया कि जब मैं एप्लीकेशन बनाई थी तो मेरा कार्ड तब वैलिड था, तो मुझे उन्होंने कार्ड नहीं भेजना, फिर मुझे नए सिरे से एप्लीकेशन कार्ड के लिए डालनी पड़ेगी. वो अनफॉर्चुनेटली मैंने कार्ड के लिए एप्लीकेशन जो डाली थी वो रॉन्ग डाल दी ना. वो डाटा ट्रांसफ़र होना होता है, लेकिन मैंने दूसरी वाली डाल दी. मुझे नहीं पता वो कौन सी थी, लेकिन दोबारा मैंने किया अप्रैल में. तो उसके 1 महीने बाद मैंने फिंगरप्रिंट्स भी दिए. लेकिन मैं अभी तक वेट कर रही हूँ. कोई वहाँ से ना लेटर आया है ना कोई अपडेट आई है, जबकि वो कहते हैं कि 8 वीक्स में वो आंसर करते हैं. एक तो पहला हमारा सवाल मेरा ये हुआ. दूसरा ये कि हम लोग मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड इटालियन नेशनल है. तो मेरे बच्चे जैसे कि वो इटालियन नेशनल है, लेकिन अभी वो ब्रिटिश पासपोर्ट उन्होंने अप्लाई नहीं किया, ना उनका प्लान है. तो बच्चे जब 1-1 साल उनका पूरा हो जाएगा इंडेफिनेट का, तो वो बच्चे अपने खुद पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. तो प्लीज़ मैं अभी फ़ोन बंद करती हूँ, तो आप मुझे आंसर करिएगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. देखें इसमें तो कोई राय नहीं है कि आप डिपेंडेंट के अलावा अपने इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन एज ए ब्रिटिश सिटीज़न. वो डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव चीज़ है, केस टू केस पे डिपेंड करता है. बट इन शॉर्ट बिल्कुल आप अपने पेरेंट्स से हट के भी ऑन योर ओन भी क्वालिफाई कर सकते हैं नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के लिए. एंड अगेन आई रिपीट, वो केस टू केस होता है. तो आपका सवाल ये था कि क्या वो कर सकते हैं. द आंसर इज़ येस, सब्जेक्ट टू के कौन से क्राइटेरिया में वो फिट होते हैं. जहाँ तक बात आती है होम ऑफिस की कि जी वो 8 वीक्स बोलते हैं, बिल्कुल मैम ये वेबसाइट पे लिखा है, लेकिन आजकल कोविड की वजह से टाइम बहुत लग रहा है. मैं लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बी पेशेंट. और अगर आप चाहते हैं तो होम ऑफिस को चेस करें, उनको ईमेल्स करें कि जी मुझे अभी तक जवाब नहीं आया, या अपने एमपी के पास जाएं, वो एमपी होम ऑफिस को चेस कर सकता है. क्योंकि आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ऑलरेडी था, तो इतना कोई टेंशन की बात नहीं है. हाँ, जिनके पास पुराने ईयू स्कीम के तहत परमानेंट रेजिडेंस कार्ड थे, उनके लिए मैंडेटरी था कि उनको प्री सेटल स्टेटस के ऊपर स्विच करना था. आपके पास तो ऑलरेडी इनडेफिनिट लीव टू रिमेन था, तो आपको स्विच करने की इतनी ज़रूरत नहीं थी नए रूल्स के तहत. तो वो जो भी आपने एप्लीकेशन डाली होगी, मुझे उसकी डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन अगर आप बोलती ना कि मेरे पास परमानेंट रेजिडेंस था अंडर EU 2016 फॉर एग्जांपल, तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि प्री सेटल स्टेटस के थ्रू आपको EU सेटलमेंट स्कीम अप्लाई करनी थी. इवन उन लोगों के लिए भी जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस था. काफ़ी लोगों को इसकी समझ नहीं थी, लेकिन दैट वाज द सिनेरियो. आई थिंक मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी टू मेंशन दैट ऑन वन ऑफ द चैनल्स. सो थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का. आई विश यू ऑल द बेस्ट. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. तारिक भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल खैरियत से भाई. माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं. मैं आपसे एक क्वेश्चन बस वही है कि 10 साल पहले हम आए थे तो हमें लीव टू रिमेन मिल गई है. एक बच्ची मेरी यहाँ पैदा हुई थी, तो हमने सेकंड भी अप्लाई की थी, वो भी आ गई है. अब सबकी इंस्ट्रक्शन हो गई है. अभी मेरी बच्ची 10 साल की हो गई है, तो मैं उसका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना है. तो उसके क्या क्या कागज मुझे चाहिए होंगे देने के लिए, और उसकी कितनी फीस है? अगर फीस है तो कोई ऐसा तरीका है जैसे फी फेवर या इस तरह की कोई चीज़ है हम ले सकते हैं, कोई बेनिफिट या इस तरह की कोई चीज़ है तो? और आई थिंक आई प्रिज्यूम ये कह रहे हैं बच्ची इधर पैदा हुई थी, करेक्ट, इस मुल्क में? जी इधर पैदा हुई थी. ओके. सो बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं वो पासपोर्ट से पहले बच्ची की रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी होती है. वर्ड यूज़ करते हैं हम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंफर्म करती है द चाइल्ड इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न, और फिर उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई होता है. तो जो रजिस्ट्रेशन है, जो बच्चों को यहाँ पैदा हुए हैं और पहले 10 ईयर्स अपने
ज़िंदगी के उन्होंने इस मुल्क में गुजारे हैं कंटिन्यूसली, तो उस रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ी वेवर नहीं है, उसकी आपको फ़ीस प्रॉपर देनी पड़ती है, अबाउट 1100 एंड समथिंग पाउंड्स है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया, उससे पहले कोर्ट ऑफ अपील में भी सेम डिसीजन आया, उससे पहले जुडिशल रिव्यू में भी सेम डिसीजन आया कि इस फ़ीस को कम की जाए। सर्टन ने ये बोला इसको ज़ीरो की जाए, और सर्टन ने ये बोला, जजेस ने कमेंट किया कि इसको 374 बनाया जाए। लेकिन अभी तक होम ऑफिस ने कोई रिकमेंडेशन के ऊपर आप समझ लें कोई एक्शन नहीं लिया है। तो एट द मोमेंट फ़ीस वही है, अबाउट 1100 एंड समथिंग। तो स्टेप 1 ये है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी है बच्चे की। रजिस्ट्रेशन कंफर्म करता है द चाइल्ड इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न, जिसका डिसीजन 8 months 6 to 9 months के बीच में आता है, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है, बट रियलिस्टिकली 6 to 9 months लग जाते हैं। और जब वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास आता है द चाइल्ड इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न, उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली पासपोर्ट से पहले ही बच्चा ब्रिटिश सिटीज़न बन चुका होता है, बिकॉज आपके पास वो सर्टिफिकेट आता है रजिस्ट्रेशन का। सो थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सिकंदर है और मैं आज से तकरीबन 2011 में एक स्पाउस वीज़े पे आया था। तो स्पाउस वीज़ा ये था कि मेरी जो वाइफ थी वो स्टूडेंट थी और मैं उसका डिपेंडेंट था, लेकिन जो मेरा वीज़ा एक्सपायर होने के बाद बेसिकली जो मेरे फर्स्ट कज़न है वो स्विस नेशनल है, तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। लेकिन हमें होम ऑफिस ने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया फॉर लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, जिसकी वजह से हम कोर्ट में गए। लेकिन कोर्ट में उस वक्त मेरे स्पॉन्सर पेश नहीं हुए, तो मेरा वीज़ा नहीं लगा 2014 में। उसके बाद फिर अभी एक हफ्ता पहले हमें कोर्ट की डेट मिली थी और हमने कोर्ट में दोबारा पेश हुए अपने कज़न के साथ। उन्होंने ये एक्सेप्ट तो कर लिया कि ये मेरे फर्स्ट कज़न है, पहले तो वो यही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मेरे कज़न है, लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि आपने हमें फाइनेंशियल जो एविडेंस है ना वो इतने नहीं दिए, क्योंकि मेरे जो कज़न है वो स्विट्जरलैंड जाके उन्होंने अपने सारे बैंक स्टेटमेंट वगैरह जितना भी जो एविडेंस उन्होंने मांगे थे वो कर लिए हैं। लेकिन अब मेरा लॉयर जो है वो जो मुझे कोई इतना पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो अब आप मुझे प्लीज बताइए कि मैं क्या करूं, किससे मिलूं और कहाँ मिलूं जाके, तो जो मैं अपना केस जो है ना आगे परसू करना चाहता हूँ। मैं ऐसे अपने आप को इलीगल नहीं रखना चाहता इस मुल्क में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। मुझे खान में अभी बताया गया, तारिक भाई प्लीज़ आंसर दें कॉल के बाद, बिकॉज लड़कों को भी पता है मैं आंसर देना शुरू हो जाता हूँ तो फिर लंबा थोड़ा चला जाता है। तो मैं बिल्कुल आपको जवाब देता हूँ आपकी बातों का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बताया गया कान में कि अभी हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। सो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं, हमारे शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। सब्सक्राइब करें शो को, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा मटेरियल हो एडिशनल वीडियोज़ के सूरत में मैं वो भी पेश करूँ आपके लिए। सो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक पे वापस आके सबसे पहले मैं इनका जवाब दूंगा, फिर उसके बाद वी विल टेक further calls. Inshallah ta'ala, see you after the break. वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक से पहले कॉल आई, उन्होंने कहा जी कि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो चुकी है, तो मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ। देखें, एक बात तो मैं लोगों को अक्सर बोलता हूँ कि प्लीज़ किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन को ढूंढें और जाके उनसे मिलें, और यकीन करें जिन लोगों का एक्सपीरियंस होता है, चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो, पेपर पढ़ने के बाद हाफ एन आवर 20 मिनट्स में वो आपको बता देते हैं आपका मेरिट क्या है केस के अंदर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको चाहिए, आपके चांसेस क्या हैं सक्सेस के। इट इज़ दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड जेन्युइनली। और
अगर कोई कहता है कि नहीं जी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो आई रियली थिंक कि आपको जाके किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से मिलना चाहिए जिनकी एक्सपर्टीज़ इमिग्रेशन के अंदर है, फिर आपको समझ आएगी कि कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है किसी को समझाना कि भाई आपके चांसेस क्या हैं और क्या कानून बोलता है। उसकी वजह ये है कि कानून की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्लियरली लिखी हुई है इमिग्रेशन के कानून में, वो क्लियरली लिखी हुई है केस लॉ के अंदर, वो क्लियरली लिखी हुई है इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ के अंदर। अगर इन 3 डॉक्यूमेंट्स को आपको समझा दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके केस में दम है या नहीं। मुझे आपके केस का कुछ पता नहीं है बिकॉज़ आपके केस के पेपर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल बात अब करने लगा हूँ, तो प्लीज़ उस बात को अपने केस के ऊपर ना ठोपिएगा, मतलब बिठाइएगा नहीं, बिकॉज आई एम जस्ट जनरली बात कर रहा हूँ। जब भी लोग एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन डालते हैं तो उसकी 2 मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो पूरी करनी होती है रेगुलेशन 8 के तहत। एक रिक्वायरमेंट होती है रिलेटिव हैं आप या नहीं, और 98% लोग उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं कि येस दे आर रिलेटिव, एंड फिर 98% लोग सेकंड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते, जो ये बोलता है कि उस एप्लीकेंट के यूके आने से पहले या वो मेंबर ऑफ द स्पॉन्सर्स हाउस होल्ड थे या फाइनेंशियल डिपेंडेंट थे उनके, यानी कि डिपेंडेंसी आपकी क्रिएशन होनी चाहिए बिफोर कमिंग टू द यूके, और यूके में वो डिपेंडेंसी कंटिन्यू हो रही है। कोर्ट ऑफ अपील ने ये बोला है कि जो डिपेंडेंसी है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आपने जिक्र किया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा केस की, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई कहता है जी मैं पहले स्टूडेंट था, तो सारी बात है स्टूडेंट वो होते हैं जो सेल्फ सफिशेंट होते हैं, बिकॉज स्टूडेंट एप्लीकेशन में आपने ये बताना होता है कि जी ये मेरे पास अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है जो मैं प्रोवाइड करके दे रहा हूँ अपनी एजुकेशन के लिए, और उसी की बेस पे आपको वीज़ा मिलता है। तो अगर वो पैसा आपका था और आपको स्टूडेंट एप्लीकेशन उस बेसिस पे मिली है, तो फिर आप नहीं कह सकते बाद में कि जी मेरी स्पॉन्सरशिप जी मेरे इस फैमिली मेम्बर के थ्रू है, बिकॉज स्पॉन्सरशिप बाद में फिर क्रिएट हुई है, और डिपेंडेंसी मस्ट बी कंटिन्यूस एंड इट शुड स्टार्ट बिफोर आप यूके से आए थे। सो मैं आपके केस को तो नहीं जाता, लेकिन ज़्यादातर जो लोगों के केसेस एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के रिफ्यूज़ होते हैं, और मैं जब उनको पढ़ता हूँ तो मैं एक बार रियलाइज़ करता हूँ कि लोगों को जो सेकंड कंडीशन है ना रेगुलेशन 8 की कि आया मेंबर ऑफ हाउस होल्ड होना चाहिए यूके आने से पहले, और यूके ज्वाइन करने लगे हैं उनको, या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड हैं यूके में आके, या डिपेंडेंसी ख़ास तौर पे कि जी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती थी यूके आने से पहले और वो आप कंटिन्यू करिए, या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड हैं, इसमें लोग फॉल्टर करते हैं। बिकॉज करंट डिपेंडेंसी से बचने का तो बड़ा आसान तरीका है कि अगर वो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड आप बन जाएं अपने स्पॉन्सर के, तो वो चीज़ स्टिक हो जाती है। इट इज़ द प्रायर डिपेंडेंसी जो इशू क्रिएट करती है कि यूके आने से पहले भी आप उनके डिपेंडेंट थे, और यूके आके उस डिपेंडेंसी में ब्रेक नहीं होनी चाहिए अनलेस यू आर मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, बिकॉज हाउस होल्ड मेंबरशिप डिपेंडेंसी, हाउस होल्ड मेंबरशिप डिपेंडेंसी में से आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं उसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाने की कोशिश नहीं की, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं तो वो आपको इमीडिएटली बता देंगे कि आपके केस के अंदर क्या मेरिट है। एक बात अगर आप मेरे पुराने शो देखें 8-9 साल पुराने भी, तो मैं एक बात हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप ज़रूर अगर कोर्ट जाने लगे हैं, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो अगर आप फील करते हैं कि जी कोर्ट में किसी ने आपके लिए बैरिस्टर बुक किया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो आप फील करते हैं कि जिस बंदे ने बुकिंग की है उनकी एक्सपर्टीज़ इमिग्रेशन की नहीं है, वो फील हो जाता है बंदे को, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको बोलते हैं कि जी जिस बैरिस्टर को आप भेजने लगे हैं इमिग्रेशन में मेरा केस लड़ने के लिए, प्लीज़ मेरी उनसे बात करा दें, ताकि मैं उनसे ये पूछ लूँ कि मेरे केस में क्या मेरिट है, क्या मुझे और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है या नहीं, या कहाँ मेरा केस वीक है। एंड ऑफ कोर्स उसके पैसे लगते हैं, बट ट्रस्ट मी इट इज़ वर्थ द मनी, बिकॉज आपको ये पता चल जाएगा द मनी यू स्पेंड, कि आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि अक्सर मैं केसेस देखता हूँ जो आप जीत सकते थे, लेकिन आप इसलिए नहीं जीते कि कुछ टाइमली मैनर पे आपके एडिक्वेट एविडेंस नहीं होता। अगेन मैं आपके केस की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉम्पिटेंट लोगों के पास जाएँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उससे भी ज़्यादा कि आप अगर फील करते हैं कि जहाँ आप अपना केस दे रहे हैं उनकी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है इमिग्रेशन के अंदर, तो आप उनको बोलें कि जिस बैरिस्टर को आप ये केस देने लगे, जो कोर्ट में जाके मेरा केस लड़ेगा, मेरी उससे अभी अपॉइंटमेंट बुक करा दें टेलीफोन पे बेशक, ताकि मैं उस बैरिस्टर से डिस्कस कर लूँ कि मेरे केस में क्या मेरिट है और मुझे क्या क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, मेरा नाम ना मलिक उस्मान है, तो मैं यूरोपियन नेशनल हूँ। अच्छा, मेरा जो भाई है ना छोटा, वो मेरा डिपेंडेंट है, उसके पास एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर का वीज़ा है, सही है, तो वो नवंबर 2019 से उसके पास वीज़ा है और उसके पास प्री सेटल स्टेटस भी है।
اچھا میرا کوشچن یہ تھا کہ ابھی اس نے پاکستان ٹریول کرنا ہے تو اس کا جو کارڈ ہے وہ اس کا کارڈ تو جو 2019 میں ایشو ہوا تھا وہ ایکسپائر ہو رہا ہے 2014 میں 2024 میں جا کے نا, تو ابھی وہ اس کارڈ پہ ٹریول کر سکتا ہے یا اس کو یورپین کا جو نیا جو کارڈ ہے جو بلو کلر کا کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس کو اپلائی کرنا پڑے گا؟ تھینک یو. اوکے تھینک یو سو مچ. دیکھیں وہ نیا کارڈ نہیں, وہ پری سیٹلڈ کا کارڈ ہے, بیکاز آپ ٹیکنیکلی ضرورت نہیں آپ کو پری سیٹل کے کارڈ کو ایشو کرانے کی, بیکاز اب ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ آپ کی ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں, تو آپ اس ویب سائٹ کے تھرو بھی کسی کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی میرے پاس ویزا ہے. لیکن میں لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسپیشلی اگر وہ بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان جا رہے ہیں تو پلیز جو یورپین کارڈ ہے, یورپین کارڈ کا مطلب جو پری سیٹل اسٹیٹس والا کارڈ ہے, وہ ایشو کروا لیں تاکہ آپ کی جرنی ٹھیک رہے, آپ کو زیادہ ہیڈ ایک نہ ہو. بیکاز ایک بات یاد رکھیں, جو پرانا کارڈ ہے, جو EU ریگولیشن 2016 والا کارڈ ہے, وہ اب ویلڈ نہیں ہے ٹریولنگ کے لیے. جن کے پاس EU سیٹلمنٹ اسکیم ہے وہ ویسے بھی ٹریول کر سکتے ہیں, بیکاز ان کا جو اسٹیٹس ہے جو ویریفائی کرتا ہے آپ کے پاس ویزا ہے, وہ آن لائن کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں. لیکن فار دا پرپز آف گوئنگ ٹو کنٹریز لائک پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں اپنے لیے کمپلیکیشن کریٹ نہ کریں. بہت چیپ اپلیکیشن ہے, اس کو ڈالیں, EU سیٹلمنٹ اسکیم والا اپنا کارڈ لے لیں 5 سال والا جو ویلڈ ہوتا ہے, اور اس پہ ٹریول کریں تاکہ آپ ان کو یہ ایئرپورٹ پہ دکھا سکیں ان کیس کسی کو سمجھ نہ آئے جب ان کو آپ ایپ دکھائیں. بٹ آئی ایم پریٹی شیور کہ کچھ عرصے میں جب بہت سارے لوگ اس ایپ کے ساتھ ٹریول کریں گے تو ان کنٹریز میں بھی ان کو سمجھ آ جائے کہ بھائی یہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم ٹریول کر سکتے ہیں. بٹ ڈونٹ ٹیک دا رسک فار ناؤ, پلیز اپنا کارڈ بنوا لیں تاکہ ایزی رہے گا. اینڈ اٹ از جسٹ اے نارمل EU سیٹلمنٹ والا جو کارڈ ہوتا ہے, وہ آپ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کرتے ہیں اینڈ یو گیٹ دیٹ کارڈ. تو وہ ذرا بہتر ہے, بنوا لیں, جسٹ اے پریکاشن, مینڈیٹری نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو فاروق بھائی؟ میں بالکل خیریت سے, تھینک یو سو مچ فار آسکنگ. اور اپنا سوال پوچھیں آرام سے, نو پرابلم. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ میری کزن سسٹر کا ہسبینڈ ہو گیا. ہاں اس کا ہسبینڈ ایک پاس ہو گیا 1.5 year, اور اس کا اسٹیپ سن نے پروبیٹ اپلیکیشن کیا تو اسٹیپ سن نے کاغذ ڈالا. 1.5 year ہوا ہے, اور کورٹ والوں سے سسٹر کو کچھ بھی جواب نہیں آیا. کتنی دفعہ ای میل کرایا, ہاں کچھ بھی جواب نہیں آیا. تو کیا کرے, وہ بھاگ مانگتا ہے کہ ایک گھر میرا ڈیڈ کا ہے تو میرا ہے. سوری کیا؟ اس کا میرج کو 20 سال ہوئے ہے. اوکے مجھے اینڈ میں نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا بولا ہے, دوبارہ ریپیٹ کر لیں گے سوال آپ کا. ہیلو ہاں جی جی, مجھے اینڈ میں آپ کی, آپ ٹی وی کو نہ سنیں, آپ مجھ سے بات کریں پلیز ٹیلی فون پہ. آپ کا سوال کیا ہے اگر مائنڈ نہ کریں, وہ ریپیٹ کر دیں. سوال میری سسٹر ہے, اس کا ہسبینڈ اوپ ہو گیا. کیا اس کے ہسبینڈ کیا ہو گیا؟ اس کا ہسبینڈ پاس اوے ہو گیا. پاسڈ اوے ہو گیا. ہاں 1.5 year. Okay, he's passed, he's died. I'm sorry to hear that. Okay. Yeah. Okay. And died. Okay. Yeah. And step son گھر میں بھاگ مانگ رہے, تو کوئی میرے کو کوئی جواب نہیں آیا, لائک سسٹر کو کچھ بھی. تو میں کیا کرے؟ اوکے آئی ایم ویری سوری, مجھے آئی ڈو اپالوجائز اور مائی کنڈولنسز جو پاس ہوئے ہیں. مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا, لیکن اگر کوئی انہوں نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے ہوم آفس کو یا کورٹ میں کچھ ڈالا ہوا ہے, اگر کورٹ میں کچھ ڈالا ہوا ہے تو اس کا تو بڑا آسان حل ہے کہ جس کورٹ میں اپلیکیشن ڈالی آپ ان کو رابطہ کریں, وہ ڈیفینیٹلی رپلائی کریں گے. تھوڑا ٹائم لگائیں گے لیکن کورٹ لازمی آپ کو جواب دے گی. اور اگر ہوم آفس میں کوئی اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے تو آپ اپنے ایم پی کے پاس چلے جائیں اور ایم پی کو بولیں کہ ہوم آفس کو خط لکھے, ای میل کرے, تو وہ بڑا جلدی ہوم آفس ایم پی کے تھرو جواب دے دیتا ہے. آئی ڈو اپالوجائز اگر میں نے آپ کا سوال صحیح طرح نہیں سمجھا. آئی سنسیئرلی اپالوجائز, مجھے آپ کی آواز کلیئرلی آ نہیں رہی تھی. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مسٹر طارق. یس اپنا سوال پوچھ لیں. سر میرا سوال ہے سی
2020 ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜੋ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿ 22,500 ਪਾਉਂਡ وہ کرنا پڑے گا یا وہ شی کلاس ایز اے برٹش alright thank you so much سر آپ کی کال کا دیکھیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اس وقت یہاں اسٹیٹس کیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ برٹش سٹیزن ہیں اور آپ کا جو پروسیس سٹیزن شپ کا تھا برٹش کا وہ تھرو نیچرلائزیشن ہوا تھا تو آپ کا بیبی از بورن جو انڈیا میں ہوا ہے دیٹس برٹش سٹیزن بائی برتھ تو وہ آپ اس کا ڈائریکٹ برٹش پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں انڈیا میں. اور اگر اس کو برٹش پاسپورٹ ملتا ہے تو ظاہری بات ہے فائنینشیل ریکوائرمنٹ آپ کو میٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یہاں انڈیفینٹ ہے یا آپ کے پاس کوئی اور ویزا ہے موسٹ لائکلی انڈیفینٹ ہے تو پھر آپ کا بیبی اپینڈکس ایف ایم کے تھرو آئے گا تو آپ کو اپینڈکس ایف ایم کے تھرو اپلائی کر کے وہ بالکل فائنینشیل ریکوائرمنٹ جو آپ نے بولی ہے وہ میٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ کا بیبی کیا اس کو کہتے ہیں آپ کے پاس پوائنٹ بیس سسٹم ادھر ویزا ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ پھر اپینڈکس ایف ایم کی ریکوائرمنٹ آپ کو میٹ نہیں کرنی پڑے گی. آپ دوسرے طریقے سے بیبی کو یہاں بلا سکتے ہیں جو کہ ڈپینڈنٹ آف اے پی بی ایس ہے. لیکن آئی تھنک جس طرح بات کریں مے بی آپ کے پاس یا برٹش پاسپورٹ ہے یا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے. تو اگر برٹش پاسپورٹ ہے تو بیبی برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس انڈیفینٹ ہے تو ظاہری بات ہے بیبی اپینڈکس ایف ایم کے تھرو اپلائی کرے گا. اب اس سے پہلے میں آگے اگلی کال لوں میں ایک اور بات آپ کو بولنا چاہتا ہوں. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن سے جا کے ملیں بیکاز اگر آپ کی بیوی کے پاس بھی اسپاؤس ویزا ہے تو دیر از اے اسمال پاسبلٹی کہ بیبی آن اٹس اون ایک اور ویزا کیٹیگری ہوتی ہے اس کے تھرو اپلائی کر سکتا ہے اور اگر اس پہ ویزا ملتا ہے تو بیبی کو ڈائریکٹلی انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر ملتا ہے. لیکن اس کی سرٹن کنڈیشنز ہوتی ہیں تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی بیوی کے پاس کون سا ویزا ہے آپ کے پاس کون سا ویزا ہے. دین ون کوڈ ٹرائی کہ اس امیگریشن رول آئی تھنک مجھے کوٹ نہ کریں بٹ اس کو 297 بولتے ہیں آئی تھنک اس کے تحت آپ بیبی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بٹ سبجیکٹ ٹو یو میٹ آل دا ریکوائرمنٹس. آئی تھنک اٹ از 297 آئی کوڈ بی رانگ بٹ اگر اس کے تھرو اپلائی کرتے ہیں تو بیبی کو ڈائریکٹلی انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر ملتا ہے. لیکن اس کی سرٹن کنڈیشنز ہیں کہ ماں باپ کے پاس کون سا ویزا ہونا چاہیے. تو پلیز آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے اس بات کو ڈسکس کر لیں. اگر آپ اس 297 والے رول پہ نہیں بیٹھتے تو پھر اپینڈکس ایف ایم کے تھرو آپ اپلائی کریں گے نارمل پروسیس کے تھرو. سو تھینک یو سو مچ سر فار یور کال اینڈ آئی وش یو آپ کو بہت مبارک آن دا برتھ آف یور چائلڈ ان انڈیا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی اصل میں طارق صاحب میرا ایک کوشچن تھا کہ میرے پاس یہاں پہ نا 2 شاپس ہیں. ایک ٹیک اوے کی ہے پیزا شاپ وغیرہ اور چپی وغیرہ تو دوسری میرے پاس ہے آف لائسنس شاپ گراسری کی. تو بیسیکلی میں نے سنا تھا کہ یہ ابھی کچھ نا اسپانسر ہوم آفس دے رہا ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہو اسپانسر لے سکتے ہو اور کسی کا ویزا کسی نے کرنا ہو انٹرسٹیڈ ہو جو آپ کے ساتھ جاب کے ساتھ کام کرنا چاہے لڑکا یا کوئی لیڈی کوئی بھی ہو تو اس کو آپ اسپانسر کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی میں اپنے بھائی کو پاکستان سے نا اسپانسر کرنا چاہتا ہوں. یہ پاسبل ہے کہ یہاں جو لوگ یہیں پہ اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو میں کر سکتا ہوں. پہلے میں آپ کو 2 باتیں بیسک بتا دوں پھر آپ کے بھائی پہ آتا ہوں. یہ بات بالکل درست ہے کہ اسکلڈ ورکر جس کو ہم پہلے ورک پرمٹ اسکیم بولتے تھے اس میں آپ ٹیک اویز واپس آ گئے جو پہلے نہیں تھے. مجھے بولا جا رہا تھا جلدی کر لیں تو اپالوجائز. تو ٹیک اوے واپس آ گئے اس میں دیٹس اے گڈ سائن. مارکیٹ لیبر ٹیسٹ کی اب ضرورت نہیں ہے تو آپ کہیں سے بھی کسی کو بھی بلا سکتے ہیں ایز لانگ ایز جینون ویکینسی ہو. مارکیٹ لیبر ٹیسٹ پروف کرنے کی ضرورت نہیں کہ جی ہم اس لیے ادھر سے بلا رہے ہیں کچھ ادھر کوئی اویلیبل نہیں ہے وہ چیزیں پروف کرنے کی ضرورت نہیں. انفارچونیٹلی اگر آپ کی کیس آپ سمجھ لیں وہ کی کانٹیکٹ ہے اپنی فرم میں اپنے بزنس میں تو آپ بھائی بردر سسٹر بلڈ ریلیشن کو اسپانسر نہیں کر سکتے. یہ نئی کنڈیشن ہے جو انہوں نے لگا دی ہے تاکہ لوگ اس سسٹم کو مس یوز نہ کریں. تو اگر آپ کی کانٹیکٹ ہیں اور کی یوزر ہیں اپنے بزنس میں ہوم آفس کا جو لائسنس آپ لیتے ہیں اس میں ان کی ڈیٹیلز دینی ہوتی ہیں تو وہ شخص اپنے بلڈ ریلیٹیو کو اسپانسر نہیں کر سکتا. تو اس صورت میں اگر آپ کا ایسا بزنس ہے آپ ہی کی کانٹیکٹ ہیں ہوم آفس کے ریکارڈ میں تو آپ اپنے بردر کو اسپانسر نہیں کر پائیں گے. مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب ہمارا شو اختتام پہ آیا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ نے اس ویک شو کو دی. آپ سے ملاقات اگلے ویک ہوگی. پلیز سوشل میڈیا پہ شو کو ضرور فالو کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.